بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایمان کے کم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ نقص الایمان کے اسباب کیا ہیں؟ نقص الایمان کے اسباب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں اگر علم ہو انسان کو تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور اگر اللہ پاک کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کی قوتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ رب العالمین کے جلال اور قدرتیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی اور انسانوں کو پیدا کیا، اللہ پاک ہمیں ہوائیں چلاتا ہے، پانی برساتا ہے، رب ہے زمین و آسمان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے، وہ قول باللسان، کہ زبان سے ایمان کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، و عمل بالجوارح، اور ہاتھ پیر سے اس کا عمل کرنا، والایمان یزید بالطاعہ، اور ایمان نیک عمل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اور گناہ کا کام کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات میں، اللہ کے کون و مقام میں، اللہ رب العالمین کی زمین و آسمان میں، اور اسی طرح چاند اور ستاروں میں انسان جب غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جا کر کے بیمار ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور شہوت اور شبہات اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لہٰذا وہ فتنے میں واقع ہو جاتا ہے، اور فتنے میں واقع ہونے کے بعد وہ اعمال کرنے لگتا ہے جو اس کے ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا جو انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ گناہ کا جنس، اس کی قدر، اس کے اندر نافرمانی کرنا، تہاون کرنا، اور جو قوت اس کو آمادہ کرتی ہے گناہ کے کرنے پر، اس کا وہ اندازہ نہیں لگاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جیسے وہ جان کو قتل کرتا ہے، اور اسی طرح مال کو ضائع کرتا ہے یا کسی کے مال کی چوری کرتا ہے، اسی طرح وہ آدمی اس کے گناہ پر گناہ کرتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، توبہ نہیں کرتا، لہٰذا اس کے ایمان میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمان ایک دن، 2 دن، 3 دن میں کم نہیں ہوتا، بلکہ جب زنا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزنی الزانی وہو مومن، کہ جب مومن زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا کمزور پڑ جاتا ہے، ولا یسرق سارق وہو مومن، اور جب مومن چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء کرام کا یہ اتفاق ہے، غیبت کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، چوری کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، شرک کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم سے ایمان انسان کا بڑھتا ہے، اور جب قرآن کریم کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا امام مجاہد نے کہا کہ داعی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گناہ کے کام سے بچتا رہے۔ لہذا جس پر انسان کو سزا ملتی ہے وہ گناہ ہمیں چھوڑنا چاہیے، وہ اعمال چھوڑنے چاہیے۔ مثلا کسی پر نماز فرض ہے، اس نے نماز بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان اس کا زائل ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کرتے وقت اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اور ہماری گرفت فرمائیں گے، لہٰذا ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کی عزت اس کے نگاہ میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا ترک واجب بغیر عذر کے، جیسے نماز کا چھوڑ دینا، اس پر واجب کے چھوڑنے والے کو گناہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم حرام کام نہیں کرتے ہیں،
چوری نہیں کرتے ہیں، ڈکیتی نہیں کرتے ہیں، لوٹتے نہیں ہیں، کسی کو مارتے نہیں ہیں، کسی کا مال نہیں کھاتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں تو ہم تو بہت شریف انسان ہیں۔ نہیں، وہ شریف انسان نہیں ہے۔ نماز کا نہیں پڑھنا بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور ایمان کے زائل ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اگر عذر کے ساتھ کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے ایمان کو زیادہ کرنے کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔